بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الکافرون اس کا پارٹ 2 آج پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے، اور ان دو آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے ایک دو آیات پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ 24 گھنٹے میں سے اگر آپ 7 سے 8 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو چند دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کافرون کی آیت نمبر 3۔ واو زبر وا، لام زبر الف مد لا، ولا، یہ لام کے آگے الف ہے اور اس کے اوپر مد ہے، یہ چھوٹی مد کہلاتی ہے، اس کو کم لمبا کرنا ہے بنسبت بڑی مد کے۔ ولا، حمزہ زبر نون ان، تا پیش میم تم، انتم، حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون ساکن ہے، یہ ساکن کی علامت ہے۔ جو بھی حرف ساکن ہوگا اس کی یہ علامت ہوگی اور وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، اس وجہ سے ہم اس حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کو الف نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ پڑھنا ہے، کیونکہ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل حل حرکت سے خالی، اوپر نیچے اس کی کوئی حرکت نہ ہو، جیسے اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ وَلَا أَنْتُمْ، یہاں پر اخفاء ہوگا، ایک غنہ ہوتا ہے اور ایک اخفاء ہوتا ہے، اور غنے اور اخفاء میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ اخفاء کہتے ہیں کہ نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنا، ویسے اخفاء کا معنی ہوتا ہے مخفی، چھپا ہوا ہونا، تو نون کی آواز کو چھپا کر وَلَا أَنْتُمْ، تا پیش میم تم، اور جو غنہ ہوتا ہے اس کے اندر نون کی آواز کو یا کسی بھی لفظ کی آواز کو کلیئر کیا جاتا ہے، بالکل صاف پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر غنہ کریں تو پھر ہوگا انتم، جو کہ درست نہیں ہے بلکہ اخفاء کرنا ہے۔ اخفاء کہتے ہیں نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنا۔ انتم، تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم ساکن ہے۔ آگے عین کھڑی زبر آ، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ 3 حرکتیں ہوتی ہیں۔ جس لفظ کو بھی اوپر نیچے آج اس لفظ کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر عین کو لمبا کریں گے۔ آ، با زیر بی، آبی، دال پیش واو دو، عابدو، دال کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو ساکن ہے۔ اور دوسری بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دال کو لمبا کر رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ واو مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کی اگر پوری ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر اس کی ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ان 3 چیزوں کا، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کا قرآن پڑھنے والے کے لیے علم ہونا اور ان کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک ایک آیت کے اندر بعض دفعہ یہ تینوں چیزیں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو نہ جاننے کی وجہ سے انسان ان کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، جس کی وجہ سے لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ تو واو مدہ کے بارے میں یہاں مختصر بتا دیتا ہوں کہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہو، قرآن کے اندر جہاں بھی واو ساکن سے پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہوگا واو مدہ کہلائے گی، اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب دال کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ اس کے آگے واو مدہ ہے۔ عابدو، نون زبر نہ، عابدون، عین کو بھی لمبا کرنا ہے کھڑی زبر کی وجہ سے، دال کو لمبا کرنا ہے واو مدہ کی وجہ سے۔ عابدون، ولا انتم عابدون، میم زبر الف مد ما، میم کے آگے الف اور اس پر مد چھوٹی مد ہے۔ حمزہ زبر عین اع، ما اع، با پیش بو، ما اعبو، دال پیش دو، ما اعبدو، ولا انتم عابدون ما اعبدو۔ یہاں پر آیت پوری ہوگی، وقف کرنا ہے، آخری حرف دال ہے، اس دال کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے یہ عین ساکن ہے تو اس دال کو بھی ساکن کر دیں، کیونکہ وقف کا اصول ہی یہی ہے کہ جہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے اس آخری لفظ کو ساکن کر دیا جائے۔ جیسے ہم دال کو ساکن کریں گے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے دال، ویسے جو قلقلہ ہوتا ہے 5 حروف پر ہوتا ہے، قاف، قا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قوت و بجت دن بنتا ہے۔ اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو یہ 5 حروف کو آپ ایک لفظ کے اندر قوت و بجت دن کے اندر یاد رکھ سکتے ہیں۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں
تو ان پر ان کے ساکن یعنی ان الفاظ کو پھر ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے، ان کی آواز کو ہلا کر۔ اب یہاں پر دیکھیں ما اعبدو ہے، تو جیسے اس کو ساکن کریں گے اعبد ہو جائے گا۔ اب دال کی آواز کو ہم نے ساکن کیا اور اس کو ہلا کر پڑھنا ہوگا، اعبد، ایک ہے کہ بغیر ہلائے پڑھیں، اعبد ایک یہ جو کہ درست نہیں ہے، ہلا کر پڑھیں گے اعبد، تو یہ قلقلہ کہلاتا ہے، 5 حروف پر ہوتا ہے قلقلہ جب وہ 5 حروف ساکن ہوں قطب الجد۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، واو زبر وا، لام زبر الف مد لا، ولا حمزہ زبر ا، نون زبر نا، ولا انا۔ اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کے نون کے آگے الف ہے اور ہم اس الف کو نہیں پڑھ رہے۔ یہ الف اصل میں نون آپ نے پڑھا ہوگا کہ نون پڑھا نون اس کو بولتے ہیں، کہ نون کے آگے الف ہے اور اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف نون کو پڑھا جائے گا، الف کو نہیں۔ اس ایسے الف کو جس لفظ کے آگے اکثر یہ نون کے آگے ہوتا ہے تو اس نون کو ایسے نون کو بولتے ہیں پڑھا نون، جو کہ اس الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن اگر یہاں پر ہم وقف کرنا ہو تو وقف کی شکل میں ہم اس الف کو پڑھیں گے اور پھر ہوگا والا انا، اگر یہاں پر سانس توڑ دیں پھر یہاں پر ہم وقف کریں گے، وقف کی شکل میں ہم اس الف کو پھر پڑھیں گے۔ اگر پوری آیت کو پڑھ رہے ہیں تو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے۔ والا انا، عین زبر الف آ، با زیر بی، آبی، عین کو اس وجہ سے کھینچ رہے ہیں کہ یہ الف مدہ ہے، ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے۔ با زیر بی، آبی، دال 2 پیش میم دم، میم زبر الف ما، عابدم ما، دال کو میم کے ساتھ، میم مشدد شد والا ہے، سخت کر کے پڑھنا ہے، 2 مرتبہ میم پڑھا جائے گا اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا، جہاں بھی میم مشدد آئے گا غنہ ہوگا۔ عابدم ما، عین زبر آ، با زبر تابت، با کو تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں دال ہے اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ دال ساکن ہے۔ اگر ہم با کو دال کے ساتھ ملاتے ہیں تو دال کے اوپر نیچے کوئی ایسی حرکت نہیں ہے جس کو ہم تا کے ساتھ ملائیں، کیونکہ تا مشدد ہے، اس کے ساتھ بھی پچھلے لفظ کا ملنا ضروری ہوتا ہے، تو اس وجہ سے صرف ہم با کو پھر ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملا دیں گے، دال کو سکپ کر دیں گے۔ عابدم ما عبد، با زبر تابت، تا پیش میم تم، عبد تم، ولا انا عابدم ما عبدتم، یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، اس وجہ سے مزید اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے وقف کے لیے۔ دونوں آیتیں ہماری وَلَا أَنْتُمْ، غنہ نہیں ہوگا، اخفا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو خوبی پسند ہوئی ہوگی، خصوصاً جن 2 آیات کی روشنی میں آپ کو اصول ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے گئے آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔